اچھا یہ خبر درست ہے فردوس صاحب کہ حکومت اس چوتھے دور میں آپ کو پارلیمانی کمیشن کی دعوت دینے جا رہی تھی اور کچھ لے دے کے تو معاملات حل ہو سکتے تھے. چلے اگر آپ کو پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کچھ نہیں دینے جا رہی تو پھر مذاکرات شروع ہی کیوں کیے؟ اور اگر وہ کچھ دینے کا ارادہ رکھتی تھی، بارگیننگ کا آگے چانسز تھے، تو پھر اتنے جلدی کیوں بیک فٹ پہ آ گیا؟ جلدی ابھی تو 3 ہی دور ہوئے نا. برادر محترم الیکشن کب ہوئے تھے؟ 8 فروری کو. 9 مئی کا واقعہ کب ہوا تھا؟ جس دن 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے 3 دن بعد سے عمران خان پارلیمانی کمیشن آپ کے لیے قابل قبول ہوتا فردوس صاحب اگر کوئی ایسی آفر آتی؟ پارلیمانی کمیشن پھر ایک نیا کٹا جسے کہتے ہیں کھول دیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی 26ویں ترمیم کے بعد آئینی کا بینچ اور دوسری بینچ کے درمیان انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک ان کو 26ویں ترمیم میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ایگری کیا کہ ہم سپریم کورٹ میں 2 سپریم کورٹ نہیں بنائیں گے. ایک آئینی کورٹ ہے، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے کون سا بھونڈا طریقہ انہوں نے اختیار کیا. ابھی فائنلی پھر سڑکوں پہ ہی آئیں گے آپ جو جنید اکبر خان صاحب بات کر رہے ہیں؟ ایک منٹ میں مکمل کر لوں پھر آپ ضرور کہیں گے اور میں مختصر رکھوں گا جواب. مجھے پتا ہے 10 منٹ ہوتے ہیں. بات یہ اتنے بھونڈے انداز سے انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام کو اینٹ سے اینٹ بجا کر ایسی تیسی پھیر دی. ایسے ہی وہ پارلیمانی کمیشن سے بھی کرتے ہیں. تو اتنے بیوقوف اور کل کے بچے تو ہم بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا پھر اس کا آخری حل یہی ہے جو کہ اس وقت کہہ رہے ہیں جنید اکبر خان صاحب کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے؟ انہوں نے کے پی کے سے جو پنجاب کی طرف آنے والے راستے تھے وہ بھی احتجاجاً بند کر دیے ہیں، تو وہ بڑھیں گے یا پھر پریکٹیکلی یہ ہونے جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں جتنے بھی ہومیوپیتھک لیڈرز ہیں وہ سائیڈ پر ہو جائیں گے، اب جو سخت بیانیے والے ہیں وہی آ کے لیڈ کریں گے پی ٹی آئی کو. تو ایک اور پھر نیا بیانیہ سامنے آ رہا ہے سخت گیر. میرے خیال سے پی ٹی آئی کے سارے لیڈر ایک ہی قسم کے ہیں، عمران خان سے لے کے نیچے. ان کو یہ کہنا کیوں پڑا پھر اسی کے لیول پہ؟ یہ دیکھیے بات ساری ہے، اگر بیچ میں کہیں کوئی کنفیوژن ہے کہ پی ٹی آئی اب کیا کرے گی، اس کنفیوژن کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم. کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ آپ فردوس نقوی صاحب آپ سے ہی جان لیتے ہیں، کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، پرامن احتجاج، پرامن احتجاج، پرامن احتجاج. اور اسے لیڈ کون کرے گا؟ کیا خیبر پختونخوا کی پہلی جو قیادت تھی گنڈا پور صاحب، ان سے تو ویسے ہی خان صاحب ناخوش ہیں، بشرا بی بی سے ان سے اختلافات کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو اب کیا وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے؟ جنید اکبر خان ہی لیڈ کریں گے، بشرا بی بی کریں گی یا کوئی اور؟ دیکھیں جنید خان صاحب ہمارے سینئر آدمی ہیں، لیکن not the senior. many people، عمر ایوب خان بھی ہیں، شبلی بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، میں بھی ہوں. پنجاب جو ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں سے پنجاب کے صدر بھی ہیں، اب عالیہ بھی ہیں. لیکن پچھلی بار جتنے بھی احتجاج ہوئے کراچی سے، سندھ سے جو شمولیت ہونی چاہیے تھی وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو سکی، جس پہ خان صاحب کو زیادہ تسلی بخش ان کے تاثرات نہیں تھے. ایون پنجاب کے مختلف علاقوں سے، لاہور سے جو نمائندگی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، اور کارکنوں کو بھی یہ شکوہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ نہیں آتی، ہمیں ڈنڈے پڑوائے جاتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں. تو اس بار کیا گارنٹی ہے کہ عوام اکیلی نہیں رہے گی سڑکوں پہ؟ جی دیکھیں نا، پچھلی دفعہ عوام اکیلی تھی. آپ نے وہ ہری چیزیں تو کہہ دی جو حکومت بیانیہ تھا، لیکن جو آنکھوں دیکھا حال عوام نے دیکھا کہ سارے پلوں کو بند کر دیا گیا، موٹر وے بند کر دی گئی، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، موٹر وے بند کر دی گئی. اسلام آباد ڈی چوک پہ آنے کے لیے قانون بنا دیا گیا کہ اگر ڈی چوک پہنچو گے تو تمہیں 3 سال کی قید ہو سکتی ہے. اچھا، یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنا، آپ ایک سانس میں جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک مناسب اینکر کی حیثیت سے آپ کو وہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن فردوس صاحب اب ایک الزام اور بھی لگ رہا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اور ایک جو ملاقات ہوئی ہے ہائی پروفائل شخصیت سے، اس کے بعد ایک اور ملاقات بھی ہوئی ہے. تو آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ اور کیا اب آپ کو یہی دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ سے یا مقتدر حلقوں سے ہی امید ہے کہ وہی معاملہ حل کرائیں گے؟ حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ سر حکومت کون کر رہا ہے؟ جو حکومت کر رہا ہے ہم اس سے بات کرتے رہیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا نقوی صاحب, جنید اکبر خان صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہومیوپیتھی سیاستدان ہیں ان کو بھی مائنس کر دیا جائے گا, ان کا اشارہ کس طرف ہے, وہ کس کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا. اور پھر اگر سڑکوں پر آ کر بھی مطالبات نہ مانے گئے آپ کے تو پھر کیا کیا جائے گا, پھر 9 مئی تو نہیں دہرایا جائے گا؟ دیکھیں 9 مئی تو ہم نہیں دہراتے, 26 نومبر کا خوف زیادہ رہتا ہے. اچھا 26 نومبر کا خوف زیادہ رہتا ہے. کیا ہوتا نہ ہم نے, اگر ہم نے 9 مئی کیا ہوتا تو 9 مئی دہرانے کی بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو 26 نومبر کو ہوا ہے وہ آئین کی پامالی ہوئی ہے. آئین میں رائٹ ٹو اسمبل بھی ہے, رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی ہے, فریڈم آف اسپیچ بھی ہے. تو نقوی صاحب ہومیوپیتھی سیاستدانوں کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیجئے گا, وہ کون کون سے ہیں تھوڑا سا بتائیں اگر آپ تو. جی ہومیوپیتھی سیاستدان جو ہے وہ کسی کوئی اپنے آگے نہ ایلوپیتھک لگا کے رکھتا ہے نہ ہومیوپیتھک لگا کے رکھتا ہے. ان کے عمل بتا دیتے ہیں کہ کون ہومیوپیتھک ہے. اچھا ہم آپ کا شمار کس میں کریں؟ برادر ایک منٹ جواب مکمل کرنے دیں. دیکھیں ہاکس اینڈ ڈوبس جو ہیں وہ دنیا کی ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں, لیکن فیصلہ آخر میں پارٹی کا ہوتا ہے. اور پارٹی میں جو بھی فیکشن زیادہ ایگریسو, زیادہ مضبوط, زیادہ تعداد والا ہوتا ہے, اس کی صاحب پھر لگتا یہ ہے کہ جو زیادہ ایگریسو ہوگا وہ ہومیوپیتھی نہیں ہے, اور جو چپ چاپ جماعت کے اندر بیٹھا رہے گا وہ ہومیوپیتھی ہے, انہی کو سائیڈ پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو جنید جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کا شمار ہم کس میں کریں, کیا آپ کو بھی تو سائیڈ پہ کرنے کی آپ بات کی ذاتی رائے کیا ہے فردوس صاحب؟ آپ کے خیال میں مذاکرات ہی بہتر ذریعہ ہے معاملات کو حل کرنے کا, یا پھر سڑکوں پہ آنا بہتر ہے؟ جی میرے لحاظ سے ہر چیز کے لیے پاکستان کی خاطر تمام دروازے کھول کے رکھنے چاہیے, لیکن اگر دوسری سائیڈ سے کوئی آپ کو پراپر رسپانس نہیں ملے تو میرے خیال سے پارٹی نے آلریڈی بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیا اس پہ. اچھا نقوی صاحب, شبلی فراز کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہم مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے, یا ہم سڑکوں پر جو ہے وہ نہیں آئیں گے, اور جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے تو وہ ریڈی ہیں اس کے لیے مذاکرات دوبارہ کرنے کے لیے. لیکن بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اب کسی قسم کا حکومت سے ہمیں کوئی ریلیف کی توقع نہیں ہے, نہ ہی ہم ان سے بات چیت کریں گے, اور پھر ایک طرف احتجاج کی کال دیا جانا کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے. تمام 3 الگ الگ جو ہے وہ بیانیے سامنے آ رہے ہیں, الگ الگ رائے سامنے آ رہی ہے, تو کس کو عوام کس کو سمجھے کہ وہ صحیح ہے یا اس کے پیچھے چلنا ہے؟ میرے خیال سے بیانیہ تو ایک ہی ہے, اور آپ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن غلط کر رہی ہیں. بیانیہ یہ, لیکن اگر ایک ہی جماعت کے 3 لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تینوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, تو مذاکرات نہیں ہوں گے تو احتجاج ہوگا. شبلی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں انہیں کوئی امید نہیں ہے اور اس حکومت کو ہٹانا بھی ہے, تو کیسے ہٹائیں گے؟ گھر بیٹھے رابطے رہ جاتے ہیں شبلی فراز صاحب. نہیں, گھر پہ بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو یہ حکومت نہیں جاری, تو راستہ کیا ہے؟ احتجاج ہے. جنید اکبر صاحب کہتے ہیں ہم جو ہے باہر نکلیں گے, وہ بھی راستہ احتجاج ہے. رابطے تو ہو رہے ہیں نا, بیک ڈور کوئی رابطے تو چل رہے ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کا ایک پریشر بھی ڈالا جائے گا, ایک احتجاج کی کال دے کر ہم تھوڑا پریشر بلڈ کریں گے. ایک چیز یہ ہے, ٹی وی پہ کوئی بھی بیانیہ چلتا رہے, جو اقتدار میں اور مقتدر لوگ ہیں انہیں نے 24 سے 26 نومبر 4 اکتوبر یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, اور انہیں احساس ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے پچھلے 2.5-3 سال میں کیا ہے, اس کے بعد اس کی پارٹی ختم نہیں ہوئی, اس کی مقبولیت کم نہیں ہوئی, الٹا ہو گیا, مقبولیت میں اضافہ ہو گیا. اچھا 31 جنوری کی انہوں نے ابھی ڈیڈ لائن دی ہے. اس مسئلے کا حل جو لوگ 22 سے اقتدار ہیں, جو فوجی جرنیل ہیں, ان کے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حل انہی کے پاس ہے, لیکن حکومت کی ڈیڈ لائن کو خاطر میں لائیں گے؟ Let me complete please. Can Pakistan army afford to become so unpopular in Pakistan by keeping the most popular دیکھیں leader? یہ ہمیں خان صاحب کے الفاظ آج بھی یاد ہیں کہ دشمن آپ کی فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی نظریں آپ کی ایٹمی اثاثوں کے اوپر ہیں. تو اگر آج پی ٹی آئی اسے کمزور کرے گی تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گی, کسی اور کا نہیں. تو ہم کس کی بات کو سچ مانیں, وہ ماضی کے خان صاحب کی بات کو یا آج کی جو آپ بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی بات کر رہی ہے؟ جی دونوں چیزیں. آج 2 چیزیں نہیں ہو سکتی نا نقوی صاحب, ایک بات ٹھیک ہو سکتی ہے, ایک ہی شخص 2 باتیں کرے گا تو ہم کس بات کو مانیں؟ سر آپ نے سوال پوچھا, جواب دینا میرا حق بنتا ہے, اور آپ کو تسلی سے سننا آپ کی میرے خیال سے ذمہ داری ہے. پاکستان
دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے، اس کے اوپر 77 سال سے فوج قابض ہے. سچا اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان قائد اعظم جھوٹے انسان تھے جنہیں کہا تھا کہ آرمی کو جو ہے وہ سیویلینز کے نیچے کام کرنا، بالکل غلط، بے وقوف سر. لیکن تمام جماعتیں اپنے مفادات کے لیے سیویلینز جو ہے وہ بھی انڈر ہو بھی جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر جرنیلوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اعلی کار بھی بن جاتے ہیں، اور پھر جب وہی اپوزیشن میں آتے ہیں تو الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں. یہ تو سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب موجود تھے اور ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اب مذاکرات کی میز پر تو نہیں آئے گی، اب احتجاج اور لانگ مارچ ہوگا. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے.